السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ یقینی طور پر نماز تہجد کا اہتمام کرنے والے ہوں گے۔ تہجد کا اہتمام آپ کر رہے ہوں گے۔ نماز تہجد کے بعد آپ ضرور اللہ تعالی سے اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور مرادوں کے پورا ہونے کے لیے دعائیں مانگتے ہوں گے۔ دیکھیے، دعائیں ہم مانگ رہے ہیں، اللہ تعالی سے طلب کر رہے ہیں، رو کر گڑ گڑا کر ہم یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ دعائیں قبول ہونے کی کیا علامت ہیں، کیا نشانی ہے؟ ہم کیسے پہچانیں کہ ہم تہجد کے اندر اللہ تعالی سے جو طلب کر رہے ہیں، ہم جو دعا کر رہے ہیں، وہ ہماری قبول ہو رہی ہیں؟ دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ دعائیں کب پوری ہوں گی؟ مرادیں کب حاصل ہوں گی؟ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر 4 علامتیں، 4 نشانیاں بتاؤں گا۔ یعنی کہ جس دعا کے اندر یہ 4 باتیں، 4 علامتیں، یہ 4 نشانیاں پائی جائیں گی تو انشاءاللہ 100% وہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سمجھ جانا کہ پہنچ رہی ہے اور قبول ہو رہی ہے۔ اس دعا کا جو اثر ہے ہمیں بہت جلد نظر آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا جو بینیفٹ ہے ہمیں ضرور عطا کرنے والا ہے۔ یہ 4 نشانیاں بہت اہم ہیں۔ اگر ان 4 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی یا 2 نشانی فوت ہو رہی ہیں، ہماری دعاؤں کے اندر نہیں ہیں، تو ہم انہیں شامل کرنے کی کوشش کریں، انہیں داخل کریں۔ ان چیزوں کو جب ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا پھر کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری ایک ایک دعا کو قبول ضرور فرمائے گا۔ وہ 4 علامتیں، 4 چیزیں کیا ہیں کہ جن کا دعا مانگتے وقت پایا جانا ضروری ہے تاکہ ہماری ہر دعا قبول ہو؟ ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنتے رہیں۔ دیکھیے، جب ہم اللہ تعالی سے دعا کریں تو دعا مانگتے ہوئے سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ ہم اپنے آپ کو بہت چھوٹا اللہ تعالی کے سامنے ظاہر کریں۔ یعنی ہمارے دل، ہمارے دماغ میں، ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے عاجزی اور انکساری کا؟ یعنی تواضع ہونے چاہیے۔ ہم یہ سوچیں کہ میں سب سے زیادہ اللہ تعالی کی جتنے بھی مخلوق ہے سب سے زیادہ محتاج بندہ ہوں، سب سے زیادہ اللہ تعالی کی رحمت کی ضرورت مجھے ہے، اللہ تعالی کا سب سے بڑا گنہگار، سب سے زیادہ گندا اور سب سے زیادہ نالائق بندہ ہوں۔ آپ یہ سوچ کر اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کر کے ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنی پچھلی زندگی پر نظر دوڑائیں اور انہیں یاد کریں کہ میں نے فلاں جگہ پر، فلاں موقع پر وہ گناہ کیا تھا، فلاں موقع پر وہ غلط کیا تھا، مجھ سے وہ کام غلط ہوا تھا۔ اے اللہ، میں بہت کمینہ ہوں، اے اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو مجھ سے سرزد نہ ہوا ہو۔ اے مولا کریم، میں انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ تجھ سے درخواست کرتا ہوں، کیونکہ جب بندے کے اندر عاجزی ہوتی ہے، تواضع ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، تواضع اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا کرے گا، اسے بلندیوں تک پہنچائے گا، اسے بلند مقام عطا کرے گا۔ تو جس کے اندر تواضع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بلندیوں تک پہنچتا ہے۔ تو جب بھی ہم دعا مانگے تو اس چیز کا پایا جانا ضروری ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں اور یہ چیز ہمارے اندر رہتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے چھوٹا، سب سے کمتر ظاہر کرتے ہیں، سب سے زیادہ محتاج اور سب سے زیادہ گنہگار اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور یہ کیفیت ہمارے دل کی رہتی ہے تو انشاءاللہ اس حالت میں ہماری ایک دعا بھی رد نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو اس چیز کو ہم اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے اندر پیدا کریں۔ تو یہ پہلی چیز ہے، پہلی علامت ہے۔ اور جو دوسری چیز ہے
کہ جس کا دعا کے اندر پایا جانا ضروری ہے وہ ہے اللہ تعالی کی ذات پر یقین کا ہونا، اللہ تعالی کی ذات پر بھروسے کا ہونا، اللہ تعالی سے امید رکھنا، اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ میری ایک ایک دعا کو سننے والا، اس پر قبولیت کی مہر لگانے والا اور میری مرادوں کو پورا کرنے والا، مجھے عطا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ میرا رب کسی بھی حال میں مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے حق میں جو بھی کرتا ہے، چاہے وہ مجھے برا نظر آ رہا ہے، چاہے وہ مجھے تنگ دستی نظر آ رہا ہے، چاہے مجھے وہ بھوک اور پیاس کی شکل میں نظر آ رہا ہے، لیکن یہی میرے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر جب تک ہمیں یقین نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیں یقین نہیں ہوگا، جب تک ہماری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم کسی بھی حال میں میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین، اس کی ذات پر توکل اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا یہ بندے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب بندہ دعا مانگتا ہے اور دعا کے اندر یہ چیز جب پائی جاتی ہے کامل طریقے پر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، اس بندے کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو اس چیز کا بھی دعا کے اندر موجود ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ دعائیں قبول ہوں۔ یہ دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو سن رہا ہے اور وہ ضرور میری دعا کو قبول کرے گا۔ اور جو تیسری چیز ہے جو دعا کے اندر ہونی چاہیے، جو دعا مانگتے وقت ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف یہ ہمارے دل میں ہو کہ اگر اس دنیا کے اندر میں نے کوئی غلط قدم اٹھایا، کوئی گناہ کا کام کیا، کوئی اگر میں نے ناجائز کام کیا، اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی توہین کی، غلط استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ میری پکڑ فرما لے گا، اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا، مجھے رسوا کرے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی مجھے نہیں بچائے گا۔ اللہ رب العزت میری پکڑ فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر جب دل کے اندر ہوگا، آخرت کا ڈر ہمارے دل میں ہوگا، قبر کا ڈر ہمارے دل میں ہوگا، دوزخ کا اور آخرت کے میدان کا، محشر کا، پلسرات کا جب خوف ہمارے دل میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے قہر کا، اللہ کے عذاب کا جب یقین ہمارے دل میں ہوگا، تو پھر ہم سیدھے سیدھے چلیں گے، ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے میری حقانیت کو جانیں، میرے مقام اور میرے مرتبے کو پہچانیں کہ میں کتنا عظیم ہوں، میں پوری کائنات کا مالک ہوں، اور یہی چیز ہمیں سمجھنی ہے اور اس چیز پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اس چیز کی کوشش کرنی ہے۔ دعا مانگتے وقت یہ چیز ہمارے دل میں اگر ہے تو پھر ہماری دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی، اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے قدم قدم پر مدد کرتا رہے گا۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر رب ذوالجلال ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیں یقین ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف ہمارے دل میں ہو۔ یہ تین چیزیں ہوں گے۔ جو چوتھی چیز ہے، آخری چیز جس کا دعا کے اندر پایا جانا ضروری ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کے لیے ہمارا کھانا، پینا، پہننا، کمانا یہ سب حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری کمائی بھی حلال ہو، ہمارا کھانا بھی حلال ہو، ہمارا پہننا بھی حلال ہو، ہمارا پینا بھی حلال ہو، ہر چیز ہماری حلال ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ایک لقمہ بھی ناجائز، حرام طریقے سے، غلط طریقے سے اگر پیٹ کے اندر جاتا ہے، اللہ تعالی ہماری دعا تو دعا، ایک عبادت، ایک سجدہ، ایک تسبیح بھی قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں ہر چیز کو حلال رکھنا ہے۔ جب ہر چیز حلال ہوگی تو پھر اللہ تعالی ہماری کسی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، اللہ رب العزت ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر دیکھنا زندگی کا مزہ کہ جینے میں کتنا لطف آ رہا ہے۔
अल्लाह ताला से मांगते हुए भी आपको लुत्फ आएगा, अल्लाह ताला की इबादत करते हुए भी दिल लगेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने की तौफीक मरहमत फरमाए, इन बातों पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।